وہی لشکر دشمن کا زیادہ دیر مقابلہ کر سکتا ہے طاقت اور جو اس کی ضروریات ہیں، جس میں خاص طور پر کھانا پینا۔ اب یہ حدیث سنی، مولا گھر میں داخل ہوئے شہزادی کے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا، اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ سیرت سیدہ کی ہر کتاب میں ہے۔ آخری جملہ اس کا کم پڑھا جاتا ہے، یا پڑھا بھی جاتا ہے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور میں اس وقت پوری حدیث پڑھ ہی رہا ہوں آخری جملے کے لیے۔ مولا گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ شہزادی اس وقت کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہا ابو الحسن اس وقت تو کچھ نہیں، اور اس وقت کیا 3 دن ہو گئے کچھ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کے زمانے میں مرد عموماً کھانا مسجد میں کھایا کرتے تھے۔ یہ پوری ایک تفصیل ہے جس کو بیان کرنے کا موقع مجھے ملتا ہے شہر مدینہ میں، جب میں اپنے حج کے قافلے کے ساتھ جاتا ہوں یا عمرے کے، جو صفاء و غریب لوگ اور پیغمبر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے ہیں، تو پیغمبر ہو اور علی نہ ہو اور پیغمبر ہو اور حسنین نہ ہو تو مرد عموماً باہر کھانا کھاتے۔ شہزادی گھر میں ہے، آج مولانا آ کے پوچھ رہے 3 دن تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا جس وقت شادی ہوئی تھی اور میں اپنے باپ کے گھر سے ودا ہو کے آ رہی تھی، بابا نے ایک ہی نصیحت کی، بیٹی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کر، جو لا کے دے دے استعمال کر دے۔ میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ بابا نے یہ نصیحت کی ہے، میں اس پہ اس طرح عمل کروں گی کہ کھانے کی چیز بھی نہیں مانگوں، جو علی لا کے دیتے ہیں کھا لیا جاتا ہے، نہیں لاتے ہیں مانگا نہیں جاتا۔ یہ موتی کے کپڑوں کی بات نہیں، یہ سونے کے زیورات کے سیٹ کی بات نہیں، یہ نئے اسمارٹ فون کی بات نہیں، یہ بہترین کوٹھی یا بنگلے کی بات نہیں ہے، روٹی۔ بہت پیغامات ہیں، اور آج کے زمانے میں جب دنیا کے معاشی حالات ایسے ہی بہت بگڑے ہوئے، جاب چھوٹ رہے ہیں لوگوں، قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ گھر کی عورت ہی ایک سہارا دے سکتی ہے، لیکن یہ کتنی بار بات دو رہا ہوں واپس آ۔ مولانا نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا بابا کی نصیحت جتنی تھی نصیحت اس سے زیادہ پہ بیٹی نے عمل کیا۔ مولا گھر سے نکلے، قرضہ لینے گئے، روایت مشہور ہے، اور اس ٹائپ کی کئی روایتیں ہیں۔ قرضہ ملا لیکن راستے میں مقداد مل گئے، جو مولا سے فریاد کرتے مولا میں کئی وقت کے فاقے سے ہوں، مولا نے وہ ان کو دی۔ اس دوران پیغمبر بیٹی کے گھر میں آئے۔ یہ شروع میں ایک جملہ میں نے اسی لیے کہا کہ آج مسجد میں نہیں تھا کھانے کا انتظام، تو پیغمبر نے بھی کہا بیٹی کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ مولا سے تو کہہ دیا، بیٹی باپ سے کیا کہے؟ بڑا مشکل وقت آ گیا، حجرے میں گئے، اتنے دیر میں مولا بھی آ چکے ہیں، دیکھا پیغمبر بیٹھے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آج مسجد میں بھی کچھ نہیں تھا کھانے کے، یہاں کھانا کہا میں نے اپنی بیٹی سے کہا وہ حجرے میں گئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھانے کا انتظام کرنے گئی ہوں گی۔ آپ گئے کسی کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، کچھ مانگا، اس نے کہا کہ اچھا میں آتی ہوں، کہہ کے کمرے میں جائیں گی تو آپ کیا سمجھے؟ اور واقعا اچھا مولا کو تو پتا ہے کچھ نہیں ہے، تبھی تو مولا نکلے تھے، بیٹھ گئے پیغمبر کے سامنے۔ واقعا تھوڑی دیر بعد دروازہ حجرے کا کھلا، ایک حجرا ہے اس کے آگے صحن ہے، یہ سب صحن میں بیٹھے، اور شہزادی ایک بڑا سا پیالہ لے کے آئی ہے جس کے اوپر کپڑا ہے۔ یہ روایت کیوں بہت مشہور ہے، اللہ کے رکھ دیا سامنے۔ ایک مرتبہ وہ خان ہٹایا، بالکل تازہ تازہ کھانا، گرم گرم کھانا۔ حسین بھی آ گئے، مولا نے حیران ہو کے پوچھا، اور ایک روایت میں کہ رسول خدا نے حیران ہو کے پوچھا بیٹی یہ آیا کہاں سے؟ مجھے پتا تھا تیرے گھر میں کچھ نہیں۔ کہا بابا جب آپ نے مانگا میں حجرے میں گئی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مجھے میں نے 2 دن پہلے کہا تھا نا، کوئی لمبی چوڑی نماز حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے موقعوں، صرف 2 رکعتیں کام سی نماز۔ یہ وقت بھی نہیں ہے لمبی نماز کا، باپ صحن میں بیٹھا ہوا، اور کچھ نہیں مانگا میں نے، ابھی نماز پڑھی لیکن دل میں تو خیال ہے نا کہ خدا میری
میں نے یہ جملہ میں کہتے کہتے رہ گیا جیسے عام بیٹی کہے گی باپ کے سامنے میری عزت رہ گئی، باپ نے خواہش پوری کی، وہ تو شہزادی کے لیے تو جملہ غلط ہے، میں نہیں کہوں گا، دل میں خیال ہے کہ بابا کی خدمت کروں۔ اور ایک بار میں نے دیکھا کہ یہ دسترخوان اتر کے آیا اور یہ پیالہ ایسا کہ خوشبو تو کپڑے میں سے بھی چھن کے آ رہی۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا بیٹی اس وقت تو نے وہی معجزہ دکھا دیا جو مریم نے دکھایا۔ کلما دخل زکریا المحراب، جب کبھی بھی حضرت، یہ سورہ آل عمران، جب کبھی زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے جہاں مریم ہوتی تھی، وجدا عندها الطعام، وہاں کھانا دیکھتے، پوچھتے تھے بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اور وہ کہتی تھی قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خالو جان، جناب زکریا خالو تھے، یہ جو بھی کہتی ہوں احترام میں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اور اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب کے دیتا۔ کہ بیٹی اس وقت تو فخر مریم، وہ معجزہ تو نے دکھا دیا، اور یہ کہہ کے کھانا نوش کرے۔ یہ آپ نے سنی ہے روایت، بلکہ خواتین کے درمیان اس قسم کے معجزات اس سے بھی زیادہ، اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ امام نے، چھٹے امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ اس پیالے سے 1 مہینے تک اہل بیت نے کھانا نوش کیا، خود بخود آتا تھا، کھانا کھایا، پیالہ خالی ہو گیا، اگلے وقت میں پھر بھر گیا، 1 مہینے تک۔ اور اس کے بعد پھر اس کے چھپانے کا حکم آ گیا، معجزے کے ذریعے سے اہل بیت کو زندگی نہیں گزارنا۔ راوی نے کہا تو وہ پیالہ کہاں ہے، وہ باؤل کہا وہ ہمارے پاس ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے، پابندی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا کہ پھر وہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ چیز کی جو استعمال پہ پابندی ہے تو کیوں؟ کہا یہ ہم ایک امام کے پاس سے ہو کہ آخری ہم میرے بیٹے کے پاس جائے، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو یہ پیالہ لے کے ظاہر ہوگا، اور اس پیالے میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ میرے بیٹے کے پورے لشکر کی غذا کا انتظام اسی سے ہوا کرے گا۔ وہ امام زمانہ اپنی فوج کو لے کے چلیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ راشن کی سپلائی اور کھانے پینے کی چیزیں اور اس کا کوئی پہاڑ لے کے جا رہے ہیں، یہ پیالہ وہ پورے لشکر کو ہر وقت رزق دیا کرے گا۔ اب آئیے وہ جو جملہ میں نے کہا اس کو میں پھیلاتا تو ایک پورا اشرا بن جاتا، بہت مجھے بھی مزہ آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں اس پر، لیکن آج وقت نہیں تھا، اور یہ وقت کی کمی میری غلطی کی وجہ سے ہوئی، کچھ باتیں میں نے ایسی پڑھ دی 4-5 دن جس کے بغیر بھی موضوع پڑھ سکتا تھا۔ اب سنیے 2 چیزیں لے کے آ رہے ہیں امام، یہ اماموں کے تبرکات ہیں جو ایک امام سے دوسرے امام کو منتقل ہو رہا، اور ہر امام پہ پابندی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو پھر کیوں ہے آپ کے پاس؟ کہا یہ ہم کو منتقل کرنا ہے آخری کو۔ کون آخری؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جس کا اعلان قیامت میں، وہ جو شب معراج جس کا اعلان ہوا، وہ اس 2 چیزوں کی مدد سے اپنا جہاد مکمل کرے گا، یہی والا جہاد، حق آئے گا اور باطل مٹے گا۔ 2 چیز، ایک علی کی ذوالفقار ہر امام کے پاس ہے، چلانے کا حکم نہیں ہے، کتنے ہی مظالم ہوتے رہیں، دیواروں میں چن دیا جائے، کنووں میں پھینک دیا جائے، یہ عام مومنین کی بات کر رہا ہوں، معصومین کو زہر دیا جائے، ذوالفقار نہیں چلانا، لیکن ہر ایک کے پاس ہے بھی، منتقل کرنا ہے آخری کو، وہ طاقت بنے گی۔ اور یہ پیالہ گھر میں فاقے بھی ہے تب بھی استعمال نہیں کرنا ہے، یہ منتقل کرنا ہے آخری کو کہ یہ آخری کی فوج کے لیے راشن سپلائی کا ذریعہ بنے گا۔ 2 ہی چیزوں سے فوجیں شکست کھاتی ہیں، یا طاقت کم ہو اور یا پھر ضروریات اس کے پاس مہیا نہ ہو تو وہ ہتھیار ڈالتی۔ یعنی آنے والا امام 2 جنتی تو، اور دونوں آسمان سے آئیں، ذوالفقار بھی دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں بنی ہے، پیالہ بھی دنیا میں کہیں سے نہیں آیا، دونوں جنتی تحفے ہیں، دونوں آسمانی تحفے ہیں، آسمان سے اترے ہیں، ایک علی کی نشانی، ایک فاطمہ کی نشانی، اور دونوں امام زمانہ کے پاس موجود۔ علی کی ذوالفقار ہمارا تحفظ کرے گی، زہرا کا دسترخوان ہمارے رزق اور روزی کا انتظام کرے گی۔ چنانچہ ابھی بھی ظہور امام سے پہلے بھی اگر کبھی مدد چاہیے تو علی کو پکارو، اور اگر کبھی رزق چاہیے تو زہرا کا وسیلہ لو۔ آج
رزق کے لیے بہترین دعا تسبیح ہے جناب زہرا. تو اب یہ شہزادی اللہ سے دعا کر کے اس دسترخوان کو منگوا رہی جو ان تمام صاحبان ایمان کو وہ غذا دے گا کہ جو امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بن کے امام کا ساتھ دے رہے. یہی تو امام کی مدد، امام زمانہ کی مدد. فاطمہ اور کئی باتیں تھی لیکن اب وقت نہیں رہا. اگر پروردگار نے زندگی دی مزید تو شاید کبھی اور اس موضوع پہ بات کروں، ورنہ خود ہی معصومین کی بارگاہ میں پہنچ کر امید ہے کہ اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن جو محبت میرے دل میں ہے تو وادی السلام میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں انہیں سے سنوں گا. تو فاطمہ اس انداز سے امام زمانہ کے لیے بھی مددگار اسی کو تو کہتے ہیں نا، یہی تو مدد کہلاتی. وہاں سے ذوالفقار آ رہی ہے، علی کی ذوالفقار، یہ علی کی مدد ہے امام زمانہ کی. یہاں سے دسترخوان آ رہا ہے پورے لشکر کے لیے، غذا کا مسئلہ ہی حل ہو گئے. رسالت کی مدد فاطمہ کر رہی ہیں، ولایت اور امامت کی مدد فاطمہ کر رہی ہیں، امام زمانہ کی مدد فاطمہ کر رہی ہیں.